السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 10 کے ساتھ احمد ساکی حاضر خدمت ہے۔ ہم نے پہلا چیپٹر تو مکمل کر رکھا ہے، دوسرے چیپٹر کے بھی ہم نے بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق پہلے حصے کے 3 لیکچر 3 ویڈیو ہم نے مکمل کر لی ہیں، یعنی کہ سیریل انتخابی سوالات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دوسرا حصہ مختصر سوالات و جوابات والا شروع ہے۔ اس کا ایک لیکچر پہلے ہو چکا ہے، آج اس کے دوسرے لیکچر کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے 1 تا 10 سوالات پہلے لیکچر میں مکمل کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز دوسرے لیکچر میں سوال نمبر 11 تا 20 حل کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 11، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات لکھیں، یعنی پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں کن چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ پاکستان کے عوام تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا میں اپنے وسائل کے استعمال اور اقوام عالم کے تعاون سے اپنے اقتدار اعلیٰ کا تحفظ، قومی سلامتی، خوشحالی، اسلامی اقدار کا تحفظ، ثقافتی اقدار کی حفاظت اور معاشی خوشحالی چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ترجیح رکھتی ہیں، ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، پاکستانی ثقافت کن اقدار کی آئینہ دار ہے؟ اقدار پیارے بچوں میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، یہ قدر کی جمع ہے اور قدر اصول کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان کی ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، بہادری، عزت، حیا اور چادر اور چار دیواری جیسی اقدار نمایاں ہیں، یعنی پاکستان کے اندر جو ثقافت موجود ہے، ثقافت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ اقدار نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، مغربی دنیا میں پاکستانی کون سی اشیاء پسند کی جاتی ہیں؟ یعنی یورپ میں پاکستان میں پائی جانے والی کون سی اشیاء ہیں جو وہاں پسند کی جاتی ہیں؟ مغربی دنیا میں پاکستانی لباس، کشیدہ کاری، کڑھائی والے کرتے، شلوار، چادریں اور دیگر اشیاء خصوصی طور پر پسند کی جاتی ہیں، یعنی پاکستان کے اندر موجود یا پاکستان کے اندر پائی جانے والی یہ چیزیں مغرب میں خصوصی طور پر پسند کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، پاک بھارت جنگ 1948 میں قبائلیوں کا کردار لکھیں۔ جب کشمیر کے مسئلے پر پاک بھارت جنگ ہوئی 1948 میں تو قبائلیوں نے کیا کردار ادا کیا؟ پیارے بچوں، کشمیر کے محاذ پر لڑی جانے والی 1948 کی پاک بھارت جنگ میں جہاں عوام اور مسلح افواج نے دلیری سے بھارتی جارحیت کا سامنا کیا، وہیں قبائلیوں نے بھی ان کا سامنا کیا۔ بلکہ یہی بس نہیں، مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے بھارت سے آزاد جموں کشمیر کا قابل ذکر علاقہ بھی آزاد کروا لیا، یعنی صرف ملک کا دفاع نہیں کیا بلکہ مادر وطن کا ملک کا دفاع کرتے ہوئے بھارت سے آزاد جموں کشمیر، جس پر وہ اپنی لشکر کشی کر کے فوج کے ذریعے سے قبضہ کر چکا تھا، وہ قابل ذکر علاقہ جسے آج کل ہم آزاد کشمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی آزاد کروا دیا۔ یاد رہے 1948 کی پاک بھارت جنگ میں قبائلی لشکروں کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جو سری نگر تک جا پہنچے تھے، یعنی قبائلی جو تھے یہ اتنا آگے تک جا پہنچے تھے کہ سری نگر تک یہ پہنچ چکے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے قبائلیوں کا کردار 1948 کی پاک بھارت جنگ میں جو مسئلہ کشمیر کی آزادی پر لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 15 ہے، کن معاملات میں بھارت ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے؟ کن معاملات میں بھارت ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے؟ پیارے بچوں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، جیسا کہ نہری پانی کا مسئلہ، یعنی دریاؤں کا پانی اس نے ہمارا روک لیا۔ دفاعی و مالی اثاثوں کی تقسیم، یعنی جب تقسیم کی جا رہی تھی پارٹیشن کے بعد، پاکستان کا حصہ جو پاکستان کو دیا جا رہا تھا، ابھی پاکستان کو وہ پورے مکمل اثاثے نہیں دیے گئے۔ ریاستوں کا الحاق، یعنی جونا گڑھ ہے، منامادر ہے، کشمیر ہے، گرداسپور ہے، جلندر ہے، یہ سارے کے سارے پاکستان کے علاقے تھے جو پاکستان کو دینے کی بجائے انڈیا نے لشکر کشی کر کے، فوج کشی کر کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور گرداسپور کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ کشمیر تک پہنچا اور کشمیر کے اوپر قابض ہو گیا۔ اسی طرح سرحدی معاملات اور مسئلہ کشمیر سمیت دیگر کئی مسائل کو
حل کرنے میں بھارت ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے. یعنی یہ اتنے سارے مسائل ہیں کہ جنہیں حل کرنے میں ابھی تک بھی بھارت سنجیدہ نہیں ہے. اور اب جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. اور حقیقت ہے اگر یہ سارے مسائل اور مسئلہ کشمیر حل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہو سکتے ہیں، امن قائم ہو سکتا ہے. سوال نمبر 16 ہے، ایران کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پیارے بچوں، اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری مذہب اسلام ہے، قومی زبان فارسی اور کرنسی ایرانی ریال ہے. دارالحکومت تہران ہے. تیل کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں اہمیت کا حامل ہے. ایران دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب بھی رکھتا ہے. سوال نمبر 17 ہے، ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، قیام پاکستان سے قبل انگریز حکومت کو شمال مغربی سرحد سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں روس ادھر سے افغانستان کے اندر سے ہوتے ہوئے ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، یا افغانستان کے اندر اور صوبہ سرحد دونوں پختون مل کر انگریز کے مفادات کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. جس سے نجات کے لیے وائسرا ہند نے افغانستان کے بادشاہ امیر عبد الرحمان سے مراسلت کی، یعنی خط و کتابت کی، اور ہندوستان کے وزیر امور خارجہ مارٹیمر ڈیورنڈ نے کابل جا کر 1893 میں امیر عبد الرحمان سے مل کر 2611 کلومیٹر لمبی سرحد کا 100 سال کے لیے تعین کیا، جسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. اور اب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن ہی کہا جاتا ہے. 1893 میں طے ہونے والی سرحد جسے ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا تھا، آج بھی پاک افغان سرحد کو ڈیورنڈ لائن کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. سوال نمبر 18 ہے، افغانستان کی جغرافیائی حیثیت لکھیں. تو پیارے بچوں، افغانستان کے پاس اگرچہ تیل اور دوسرے ذرائع آمد و رفت کی کمی ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، یا ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے درمیان واقع ہے. اور مذکورہ تینوں خطوں، مذکورہ یعنی جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں، تینوں خطوں سے ہمیشہ اس کے نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات قائم رہے ہیں. اور وسط ایشیائی ریاستیں افغانستان سے گزر کر پاکستانی بندرگاہ استعمال کرتی ہیں. افغانستان سے گزر کر پاکستانی بندرگاہ استعمال کرتی ہیں. وسط ایشیائی ریاستیں قازقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، تاجکستان وغیرہ، جو روس سے 1991 میں آزاد ہوئی. سوال نمبر 19 ہے، پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ تو پیارے بچوں، 1949 میں چین کے قیام کے بعد 1954 اور 55 میں پاک چین سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا. اس کے بعد سے ہمیشہ دونوں نے دوستی کا حق نبھایا ہے. پاک چین سرحد 599 کلومیٹر لمبی ہے. سوال نمبر 20 ہے، چین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، عوامی جمہوریہ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے اور معاشی لحاظ میں بھی سب سے مضبوط اور مستحکم ہے. چینی ہر سال 1 اکتوبر کو اپنا جشن آزادی مناتے ہیں اور چین کی کرنسی کا نام یوان ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھے آج کے 10 انتہائی اہم سوالات، یعنی 11 تا 20، اور یہ تھا آج کا دوسرا لیکچر اور دوسری ویڈیو دوسرے چیپٹر کا. پیارے بچوں، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ تمام سوالات بھی آپ بآسانی سمجھ چکے ہوں گے. ان تمام سوالات کو، میرے تمام لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میرا ہر لیکچر، ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.